ایسے سٹور پر کام کرنا جہاں شراب بکتی ہو، بچنے میں ہی عافیت ہے۔ اب یورپ امریکہ میں یہ پرابلم رہتی ہے کہ سٹورز کے اوپر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اگر تو صرف اسی چیز کا سٹور ہے پھر تو آپ جاب نہ کریں، اور اگر وہاں پہ حلال پروڈکٹ بھی ہیں اور بیچ میں یہ بھی مکس ہو گیا ہوا ہے تو مجبوراً آپ جاب کر سکتے ہیں، لیکن سٹور کا مالک نہیں رکھ سکتا، اسے ہم کوئی مجبوری نہیں کہہ سکتے کہ اس نے رکھی ہوئی ہے، اس کی مرضی ہے رکھے نہ رکھے۔ میں جاب کرنے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ کیا دعا کرتے وقت قرآن پاک کا واسطہ دے سکتے ہیں؟ کسی اور واسطے نہیں آپ نے دینے بھائی، آپ نے اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھنا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، جو اللہ کا ذکر اور درود شریف کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ یہ ہے دعا کا پروٹوکول، واسطے نہیں ڈالنے آپ نے، اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھ کے دعا کرنی ہے، قبول ہوگی۔ جامع ترمذی میں اس حدیث کا نمبر 593 ہے۔ یہودیوں کا دجال کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ تعلق کیسا ہے؟ یعنی یہودی لوگ دجال کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ وہ دجال کا انتظار نہیں کر رہے، وہ مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ مسیح تو حضرت عیسیٰ تھے، وہ ہو کے چلے گئے، ان کو انہوں نے دجال کہہ دیا، اور اب جب دجال آئے گا وہ صحیح مسیح مان لیں گے۔ وہ میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں اس کے اوپر۔ آدم علیہ السلام اور اما حوا اس ممنوع کردہ درخت کے پاس نہ جاتے، یعنی نافرمانی نہ کرتے، تو کیا پھر بھی ان کو زمین پر بھیجا؟ جی بھیجا جاتا، کیوں نہ بھیجا جاتا، اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ تھا یہ، کوئی نہ کوئی تو بہانہ بن جانا تھا اس کے لیے۔ بالکل صحیح لکھا ہے آپ نے۔ امام شافعی کے نزدیک منی پاک ہے، کیا یہ موقف درست ہے؟ دیکھیں یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ امام حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ منی ناپاک ہے، اور امام شافعی کے نزدیک ناپاک نہیں ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، آپ کا جس پہ دلیل پہ دل ٹھکتا ہے آپ عمل کریں۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہنگامہ کھڑا کیا جائے۔ کیا اس کائنات میں انسانوں کی طرح کسی دوسرے سیارے پر بھی مخلوقات موجود ہیں؟ جی موجود ہیں، لیکن ان کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی۔ سورہ المدثر میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم میں آیا کہ ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں، ہمیں تفصیلات نہیں پتا جی۔ باقی خلائی مخلوق اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ میری ویڈیو کھل جائے گی۔ پاکستان والی خلائی مخلوق نہیں، اوریجنل والی خلائی مخلوق۔ عہد نامہ یا دوسری دعائیں جو محدثین نے مرتب کی ہیں، محدثین نے کدھر سے کی ہیں یار، خدا کے لیے، علماء نے کی ہوئی ہیں، محدثین نے تو جو کہنا تھا وہ بخاری مسلم میں نقل کر دی ہیں دعائیں۔ یہ عہد نامہ کوئی ثابت نہیں ہے جی۔ باقی جو دعائیں ہیں انہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں جس کے کوئی شرکیہ معنی نہ ہو۔ آپ کے ایک لائیو پروگرام میں آپ نے کہا کہ باپ کی حرام کی کمائی کی چھوڑی ہوئی جائیداد اولاد کے لیے حلال ہوگی، قرآن و حدیث سے وضاحت کریں۔ وضاحت آپ نے کرنی ہے، میں نے کہاں سے کرنی ہے؟ ہر چیز اپنی اصل میں حلال ہی ہے۔ آپ یہ بتائیں گے کہ فلاں حدیث میں آیا کہ ماں باپ حرام کی کمائی چھوڑ گئے ہیں اور اب اولاد نے اسے چوک میں رکھ کے آگ لگا دینی ہے۔ نہیں جی، کسی میں کیوں تقسیم کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو وہ خود حقدار ہے نا، وہ نہیں غریب۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، حرام مال کو پاک کرنے کا طریقہ۔ یہ میں نے ابھی صرف مختصر ذکر کیا، باقی تفصیل کے آپ ویڈیو دیکھیں۔ سی اے کی پڑھائی میں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انٹرسٹ کی تعلیم دی جائے۔ تعلیم حاصل کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی۔ دیکھیں ہم نے فقہ حنفی کی تعلیم نہیں حاصل کی ہوئی ہے، اس لیے حاصل کیا کہ آپ کو بتائیں کہ کون کون سا مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اگر مجھے نہ پتا ہو کہ یہ کیا کچھ کر کے گئے ہیں تو میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ تو انٹرسٹ کی تعلیم حاصل کرنا کوئی برائی والا معاملہ نہیں، انٹرسٹ سود کھانا مسئلہ ہے۔ پاکستانی عدالتوں میں اسلام کے قوانین کیسے نافذ کریں گے؟ جب پاکستانی عوام مسلمان ہو جائے گی تو قوانین بھی اسلامی کر لیں گے۔ ابھی تو پاکستانی عوام تو نماز ہی نہیں پڑھتی، قرآن کی روح سے تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے، شناختی کارڈ پہ آپ لکھتے رہے رام ہے۔ میرے ساتھ نان مسلم کولیگ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک، مالی امداد سب کچھ کرنا چاہیے جی، سوائے ان کی کسی مذہبی ایکٹیویٹی میں شریک ہونے کے۔ باقی ہر نیکی کا کام، ان پہ پیسہ بھی خرچ کریں۔ مساکین کو جو کھانا کھلاتے ہیں اس میں صرف مسلمان نہیں، نان مسلم کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں۔
پیرامیڈیکل کمپنی ڈاکٹروں کے لیے کہ کو پیسے دے کر دوائی لکھواتی ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ بڑا نیکی دا کام ہے نا، میرے پوچھتے پہ ہو۔ ڈاکٹرز کا کام یہ ہے کہ صرف فارمولے لکھیں جی، یہ دوائیں لوگوں کو جو لکھ کے دیتے ہیں نا، پھر مہنگی دوائیاں اسی فارمولے میں سستی بھی اویلیبل ہیں، اور ان حرام کے پیسوں سے یہ جو حج اور عمرے کرتے ہیں بالکل غلط ہے جی۔ ہاں، اگر ویسے وہ ایمانداری سے اپنی مرضی سے دوائی لکھ رہے ہیں کوئی بھی، اور ویسے کمپنیاں ان کو دے رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ضرور دیں، آپ کمپنیوں سے لے لیا کریں، باقی کیا اپنی مرضی کیا کریں۔ کیا فرض نماز کے بعد اللہ کا شکر کرنے کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں؟ یہ بدعت ہے جی، کوئی ثابت نہیں ہے۔ شکر کے لیے آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اذکار کرنے ہیں۔ کیا آپ فرض نماز کے سجدے میں اللہ کی دی گئی کسی نعمت یا خوشی کو سوچ کر شکر ادا کر کے سجدہ لمبا کر سکتے ہیں؟ یہ کہیں شرک والا معاملہ؟ شرک کیوں ہوا؟ شرک تو تب ہوگا جب آپ کسی کو دکھلانے کے لیے سجدے کو لمبا کریں گے، وہ بھی شرک اصغر، ریاکاری ہوگی۔ کر سکتے ہیں جی، ضرور کریں شکر ادا۔ کیا اصحاب کہف کا واقعہ ایک معجزہ ہے؟ کرامت ہے۔ معجزہ تو انبیاء کے لیے ہوتا ہے، غیر انبیاء کے لیے بھی کرامت ہو جاتی ہے جی۔ کیا فرض نماز کی 3-4 رکعت میں سورت پڑھنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملائی بھی ہے اور چھوڑ بھی دی ہے۔ یہ صرف فرض کے لیے بات کر رہا ہوں، جو نوافل اور سنت موقع ہیں ان میں چاروں رکعت میں سورت ملا دی ہے آپ نے۔ اگر کوئی جہاد کا جذبہ رکھتا ہو تو کیا وہ حق وقت کا منتظر ہوگا؟ نہیں جی، جائیں، میں نے تو نہیں روکا، جائیں جائیں، بلکہ کچھ مولوی بھی ساتھ لے جائیں، تھوڑے تک کٹڑنا۔ میرا ایک دوست جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، نہ ہی عید کی نماز پڑھتا ہے، کیا اس کے ساتھ کھانا پینا دوستی رکھنا جائز ہے؟ ہاں جی، کھانا پینا دوستی رکھنا نان مسلم کے ساتھ بھی جائز ہے، ضرور رکھیں، اور اسے پیار محبت سے سمجھاتے بھی رہیں، قطع تعلقی نہیں کریں گے اس بنیاد پر۔ میری والدہ اور میری بیوی کا زیور ملا کر نصاب کی حد تک پہنچ جاتا